اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب سوئم، حصہ 7، کعبے کی تعمیر نو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے اور نبوت میں ابھی 5 سال باقی تھے کہ قریش نے کعبے کو ازسر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ سیلابوں نے اس کو منہدم ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ دیواریں بھی نیچے تھیں، اوپر کوئی چھت بھی نہ تھی، اور تعمیر اس طرح ہوئی تھی کہ بس پتھر پر پتھر رکھے ہوئے تھے، کسی چیز سے ان کو چسپاں نہیں کیا گیا تھا۔ دروازہ بھی زمین کے برابر تھا۔ کعبے کا خزانہ اس وقت ایک کنویں میں تھا جو عمارت کے اندر بنا ہوا تھا۔ بعض لوگ دیواریں پھاند کر وہاں پہنچ جاتے اور چوری کر لیتے تھے۔ چنانچہ تعمیر جدید کا فیصلہ ہونے سے پہلے بنی ملیح کے ایک غلام دویک نے کعبے کا مال چرایا تھا، یا چوروں نے مال لے کر دویک کے پاس رکھوا دیا تھا اور اسی کے پاس سے وہ برآمد ہوا تھا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ چوری کا شبہ دراصل 3 آدمیوں پر تھا، جن میں سے ایک ابو لہب بھی تھا، لیکن مال چونکہ دویک کے قبضے سے برآمد ہوا تھا اس لیے اسی کو سزا دی گئی۔ جلد 2، صفحہ 20 تا 28۔ ان وجوہ سے قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ بلند اور پختہ عمارت بنا کر اوپر چھت ڈال دیں۔ اسی زمانے میں ایک رومی تاجر کے جہاز کو سمندر کی موجوں اور طوفانی ہواؤں نے بقول ابن اسحاق جدہ کے بندرگاہ پر اور بقول ابن سعد شعیبہ پر جو جدہ سے پہلے حجاز کا بندرگاہ تھا لا کر پٹک دیا، جس سے اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اس میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا، اور مکہ میں ایک قبطی نجار لکڑی کا کام کرنے کے لیے بھی موجود تھا۔ جہاز ٹوٹنے کی خبر سن کر ولید بن مغیرہ قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، جہاز کی لکڑیاں خرید لیں۔ باقوم سے بات چیت کر کے ان لوگوں نے اس کو بھی راضی کر لیا کہ تعمیر کعبہ کا کام وہ انجام دے۔ اس کے بعد بنی مخزوم میں سے ایک شخص، ابو وہب بن عمرو بن عائد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا ماموں تھا، اٹھا اور اس نے کعبے کا ایک پتھر نکال کر اس کی جگہ واپس رکھا، اور پھر قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا، اے قریش کے لوگو، اس کی تعمیر میں اپنی حلال کی کمائی لگاؤ۔ اس میں زناکاری کی کمائی، سود کی کمائی یا کسی شخص پر ظلم کر کے حاصل کی ہوئی کمائی داخل نہ ہونے پائے۔ ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں، اس گھر کی تعمیر میں کوئی ایسا مال نہ لگاؤ جو تم نے غصب کر کے یا قطع رحمی کر کے یا کسی ذمہ کو جو تمہارے اور کسی دوسرے انسان کے درمیان ہو توڑ کر حاصل کیا ہو۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں اسے ولید بن مغیرہ کا قول لکھا ہے۔ لیکن قریش کے لوگ کعبے کو منہدم کرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے سابق عمارت کو ڈھانے کے لیے کدال ہاتھ میں لی اور کہا، اے اللہ، ہم دین سے منحرف نہیں ہوئے ہیں، ہم خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے، یعنی کسی بری نیت سے تیرے گھر کو نہیں ڈھا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کعبے کے ایک حصے پر ضرب لگائی اور پھر رک گیا۔ رات بھر سب لوگ اس انتظار میں رہے کہ ولید پر کوئی آفت آتی ہے یا نہیں۔ اگر آفت آ جائے تو ہم کام روک دیں گے، اور جو پتھر اکھڑا ہے اسے اسی کی جگہ پر لگا دیں گے، اور اگر کوئی آفت نہ آئے تو کام جاری رکھیں گے۔ صبح جب ولید پر اس فعل کا کوئی وبال نہ پڑا تو عمارت کو منہدم کرنے کا کام مختلف سمتوں سے مختلف قبیلوں نے اپنے اپنے ذمے لیا، اور بنائے ابراہیمی کی بنیاد تک دیواریں توڑ دی گئیں۔ پھر سارے قبیلوں کے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لائے اور عمارت
تعمیر کرنے میں شریک ہوئے۔ اس نئی تعمیر کے موقع پر سامان کی کمی کے باعث کعبے کے ایک حصے کو باہر چھوڑ دیا گیا اور اس کے گرد دیوار کھینچ دی گئی تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ یہ کعبے کا ایک حصہ ہے۔ اس کو حجر بھی کہتے ہیں اور حتیم بھی۔ اسی جگہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مدفون تھے۔ ابن ہشام ابن سعد نے لکھا ہے کہ قریش نے بیت اللہ کا دروازہ اتنا بلند رکھا جتنا اب ہے۔ وہ پیر اور جمعرات کو دروازہ کھولتے، حاجب دروازے پر کھڑے رہتے۔ چڑھنے والا جب سیڑھیاں چڑھ کر اندر جانے لگتا تو جس کو وہ داخل ہونے دینا چاہتے اسے داخل کر لیتے اور جسے داخل نہ ہونے دینا چاہتے اسے دھکا دے کر گرا دیتے تھے۔ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے جب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حجر اسود نصب کیا جانا تھا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑائی تک کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 4-5 روز یہی جھگڑا چلتا رہا۔ آخر ایک روز حرم میں سب مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ بنی مخزوم میں سے ایک شخص ابو امیہ بن المغیرہ، ولید بن مغیرہ کے بھائی نے، جو اس وقت سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا، اٹھ کر تجویز پیش کی کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اس بات پر اتفاق کر لو کہ سب سے پہلے جو شخص اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کر دے۔ اس تجویز کو سب نے مان لیا۔ دروازے سے مراد باب بنی شیبہ ہے۔ ایک روایت میں اس کا قول یہ ہے کہ جو شخص سب سے پہلے باب الصفا سے داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کرے۔ موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے کہ یہ مشورہ خود ولید نے دیا تھا، لیکن الفاقہی اور واقدی اور ابن اسحاق ابو امیہ کا نام لیتے ہیں۔ اس تجویز کو سب نے مان لیا کہ جو شخص اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کر دے۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ امین ہے، ہم راضی ہو گئے، یہ تو محمد ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، اتاکم الامین، تمہارے پاس امین آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اب اس قضیے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ لوگ کپڑا لے آئے۔ آپ نے حجر اسود کو اس کپڑے پر رکھ دیا، پھر فرمایا، ہر قبیلہ ایک ایک طرف سے اس کپڑے کو پکڑ لے اور سب مل کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ جب پتھر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اس کو لگانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے وہاں لگا دیا۔ یہ نبوت سے صرف 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت ساری قوم نے بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہونے کی شہادت دی تھی، اور ساری قوم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ آپ کس قدر دانش مند انسان ہیں کہ اتنے خطرناک قضیے کو بہترین طریقے سے حل کر کے آپ نے اپنی قوم کو خانہ جنگی سے بچا لیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ صرف یہی ایک موقع نہ تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک قضیے کا فیصلہ کیا ہو، بلکہ نبوت سے قبل اکثر لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے جاننے والے۔ نبوت سے قبل جن لوگوں کو سب سے زیادہ قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات جاننے کا موقع ملا تھا، ان میں کچھ تو آپ کے اپنے گھر کے لوگ تھے،
یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 15 سال سے آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی، حضرت زید بن حارثہ جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہنا قبول کیا تھا اور آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا تھا اور گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی تھیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور جن کو آپ یا اماں اے میری ماں کہہ کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ گھر سے باہر کے متعدد اصحاب ایسے تھے جنہیں آپ کی ہمنشینی کا شرف حاصل تھا اور جو ایک مدت سے آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن مندہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ 18 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ اس وقت سے دونوں کے درمیان دوستی چلی آ رہی تھی، کیونکہ مکہ میں کوئی 2 آدمی ایسے نہ تھے جن کا مزاج، عادات، خصائل اور اخلاق ایک دوسرے سے اس قدر مشابہ ہوں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ بڑے ذی وجاہت اور رؤسائے قوم میں سے ایک رئیس تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ قریش نے دیت کے معاملات ان کے سپرد کر رکھے تھے۔ جس دیت کا بار یہ قبول کر لیتے، سارا قبیلہ اسے اٹھانے پر راضی ہو جاتا، اور جس بار کو کوئی دوسرا قبول کرتا تو لوگ اس کی توثیق سے انکار کر دیتے تھے۔ انصاب کے معاملے میں قریش کے لوگ سب سے زیادہ ان کے علم پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کا جو اخلاقی اثر نہ صرف قریش میں بلکہ آس پاس کے قبائل تک میں تھا، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ 1 یا 2 دن کی مسافت طے کی تھی کہ احابیش کا سردار ابن الدغنہ راستے میں ملا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، سخت اذیتیں دی ہیں اور میری زندگی تنگ کر دی ہے۔ احابیش 3 قبیلوں کا مجموعہ تھا، جن میں بنو الحارث بن عبد مناف بن کنانہ، بنی الخون بن خزیمہ بن بزرکہ یعنی ازل قارہ، اور دیش کے قبائل اور خزاعہ میں سے بنو المستقلق شامل تھے۔ انہوں نے مل کر مکہ کے زیریں علاقہ میں اوحش نامی ایک وادی کے اندر باہم دوستی اور امداد باہمی کا معاہدہ کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ احابیش کہلاتے تھے۔ ان قبائل کے سردار ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، کیوں؟ خدا کی قسم تم تو معاشرے کی زینت ہو، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہو، نیک کام کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، چلو میں تم کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ تقریباً وہی صفات ہیں جو نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی تھیں۔ پھر وہ انہیں لے کر مکہ میں آیا اور اس نے اعلان کیا، میں نے ابن ابی قحافہ کو اپنی پناہ دی ہے، اب کوئی ان سے بھلائی کے سوا کسی اور طرح تعرض نہ کرے۔ دوسرے صاحب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی تھے۔ اصل میں بنی نمرین بن قاسط میں سے تھے، جن کا علاقہ ایران کی حکومت میں موصل کے قریب واقع تھا۔ بچپن میں روم و ایران کی ایک لڑائی کے موقع پر گرفتار ہوئے اور ایک مدت تک رومیوں کی غلامی میں رہنے کے بعد فروخت ہوتے ہواتے مکہ پہنچے،
جہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید لیا۔ ابن جدعان چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا، اس لیے ان کے توسط سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانوس ہو کر اکثر آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ ان کا مرتبہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت کی جب تک شورا کسی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو جائے یہی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہیں۔ تیسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے، جن کا اپنا قول بہیقی نے نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا حال مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے، میں آپ کا ہمنشین، دوست اور آپ سے بہت مالوف تھا۔ حضرت صہیب اور یہ ایک دن ایمان لائے۔ چوتھے حضرت حکیم بن حزام تھے، قریش کے معزز رؤسا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ رفادہ کا منصب ان کے سپرد تھا۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ عمر ان کی حضور سے 5 سال زیادہ تھی۔ مسند احمد میں عراق بن مالک کی روایت ہے کہ ان سے خود حضرت حکیم نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت جوں کی توں قائم رہی، اگرچہ ایمان وہ فتح مکہ کے بعد لائے۔ پانچویں صاحب از دشنوات کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے زماد بن ثعلبہ تھے۔ طب اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ استیاب میں ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ مسند احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ زمانہ نبوت میں جب یہ مکہ آئے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ حضور مجنون ہو گئے ہیں۔ وہ سیدھے آپ کے پاس پہنچے اور کہا، مجھے بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے، میں آپ کا علاج کروں گا۔ حضور نے جواب میں ان کو چند مؤثر جملے سنائے جو اب خطبہ مسنونہ میں شامل ہیں۔ انہیں سن کر یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ وہ تھے جو قریبی رشتہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب جانتے تھے اور جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہ تھا۔ مثلاً حضرت عثمان بن عفان جو آپ کی پھوپھی ام حکیم البیضہ کے نواسے تھے، حضرت زبیر بن العوام جو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر بن ابی وقاص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے رشتہ دار تھے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی، حضرت عبداللہ بن جہش جو آپ کی پھوپھی امیمہ کے بیٹے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ لوگ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور ان کا اسلام لانا یہ معنی رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھ کر ان کے دلوں پر آپ کے فضائل اخلاق کا نقش پہلے ہی اس طرح ثبت ہو چکا تھا کہ انہیں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لینے میں کوئی تعمل نہ ہوا۔ اس ایمان کو رشتہ داری یا دوستی یا ذاتی محبت پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان چیزوں کی بنا پر کوئی شخص کسی کی خاطر اپنا دین تبدیل نہیں کیا کرتا۔ حلیہ شریف زمانہ قبل نبوت کے حالات کو ختم کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ آدمی کی شخصیت سے اس کے حلیے کا بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد،
तिरमिज़ी, नसाई, बहीक़ी, हाकिम, दारक़ुतनी वग़ैरह कुतुब हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन आज़िब, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन समुर्रा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बिन बुसर, हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह बिन अबी हाला, ये हज़रत खदीजा के पहले शौहर के बेटे थे। और बाज़ दूसरे सहाबा कराम से इस सिलसिले में जो रवायात आई हैं उनको जमा करके हम मजमूई तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक यहाँ बयान करते हैं। आपका कद न बहुत लंबा था न ठिगना, बल्कि मुतवस्सित कामत से कुछ निकलता हुआ था, और किसी मजमे में आप होते तो नुमाया नजर आते थे। चेहरा न लंबूतरा था न बिल्कुल गोल, बल्कि कुछ गोलाई लिए हुए था। रंग न गंदुमी था न सुर्ख न बिल्कुल सफ़ेद, बल्कि गोरा सुर्खी माइल और रोशन था। सर बड़ा था, सीना चौड़ा था और दोनों शानों के दरमियान काफ़ी फासला था। जिस्म गठा हुआ था मगर मोटा न था। जोड़ बंद बहुत मजबूत थे, बाजू भरे हुए और पिंडलियां जिस्म से मुतनासिब थीं। बाजुओं और पिंडलियों पर हल्के हल्के बाल थे, बाकी जिस्म बालों से साफ था और सीने पर बालों की एक लकीर सी नाफ तक जाती थी। सर और दाढ़ी के बाल घने थे, बालों में न हबशियों की तरह घुंघरियालापन था न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि हल्का सा घूंघर था। आखिर उम्र तक सर और दाढ़ी में मुश्किल से 20 बाल सफ़ेद हुए थे, और वो भी उस वक्त नुमाया होते थे जब आपने तेल न लगाया होता था। सर के बाल कभी निस्फ कान तक, कभी कान की लौ तक और कभी इससे भी नीचे तक लंबे रखते थे। आंखें बड़ी बड़ी और बहुत खूबसूरत थीं। सुरमा लगाए बगैर भी ऐसा महसूस होता था कि सुरमा लगाए हुए हैं। आँखों के ढेलों में हल्के हल्के सुर्ख डोरे से थे। पलकें घनी और लंबी थीं। भवें एक दूसरी से अलग थीं, मिली हुई न थीं। मुंह बड़ा था, अरबों में इसी को खूबसूरती समझा जाता था और छोटे मुंह को पसंद न किया जाता था। एड़ियाँ हल्की थीं और हाथ पाँव की उंगलियां लंबी और भारी थीं। पाँव की बीच की उंगली अंगूठे से कुछ निकलती हुई थी। हथेलियां और तलवे भरे भरे थे। पहली नज़र में जो देखता मरूब हो जाता था, मगर जिस कदर आपसे करीब होता उतना ही आपकी नर्म मिजाजी और हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर आपसे मालूफ हो जाता था। चलते थे तो कदम जमा कर इस तरह चलते थे जैसे गहराई में उतर रहे हों या चढ़ाई पर चढ़ रहे हों। किसी तरफ मुल्तफित होते तो पूरी तरह होते और किसी तरफ से रुख फेरते तो पूरी तरह फेरते थे। दुज़दीदा निगाहों से देखने या सिर्फ गर्दन मोड़कर देखने की आदत न थी। चेहरे पर तबस्सुम तारी रहता। हंसते तो ठट्ठा मारकर न हंसते थे। जिस्मानी ताकत का ये हाल था कि एक दफ़ा रुकाना ने, जो कुरैश का सबसे ज़्यादा ताकतवर पहलवान समझा जाता था, जिसे कभी कोई न पछाड़ सका था, आपसे कुश्ती लड़ी और आपने उसे पछाड़ कर बेबस कर दिया। वो फिर उठकर मुकाबले पर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे पछाड़ दिया। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, ताज्जुब है तुम मुझे पछाड़ देते हो। उसका मतलब ये था कि आपने न कभी वर्जिशें की न पहलवानी की, फिर भी आपने उसे 2 दफ़ा पछाड़ कर हैरान कर दिया। बाद में ये साहब भी मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन का वाक़या है कि एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन जुदान के यहाँ एक दावत के मौके पर अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलझ पड़ा। वो भी तकरीबन आपके बराबर ही का लड़का था। आपने उठाकर उसे
اس طرح پٹخا کہ اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا اور اس زخم کا اثر عمر بھر اس کے گھٹنے پر باقی رہا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لاش مقتولوں میں تلاش کی جائے اور اس کے گھٹنے کو دیکھا جائے، اس پر ایک زخم کا نشان ہوگا۔ چنانچہ جب اس کی لاش ملی تو نشان وہاں موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قصہ بیان فرمایا کہ اسے یہ زخم کیسے لگا تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حسن اخلاق ہی کا مجسمہ نہ تھے، بلکہ مردانہ حسن اور جمع مردی کا بھی بہترین نمونہ تھے۔